حضور میرا دوسرا سوال جو ہے سورہ فیل کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وارسل علیہم طیرا ابابیل، ارسل علیہم طیرا ابابیل. تو ابابیل جو ہم نے دیکھے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے اتنے پرندے ہیں، کیا وہ اس طرح کی تباہی لا سکتے ہیں کہ جو ابابیل کہاں دیکھے ہیں آپ نے؟ ہم نے تو پاکستان میں وہ جو بارش وغیرہ جب ہوتی تھی تو پرندے اڑتے تھے، ہمیں تو یہ بتایا گیا یہ ابابیل ہے. جی، اور لیکن آپ نے وہ بھی دیکھے ہیں جو سمندر کے کنارے راکس میں بے شمار ابابیل ہوتے ہیں. سمندر کے کنارے جو بڑے بڑے اونچے راکس ہوتے ہیں ان میں سوراخ ہوتے ہیں جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے، ان میں جو ابابیل رہتی ہے وہاں کالونیز کی طور پہ رہتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں وہاں، اور وہ کنکر اٹھا کر کنکروں سے کھودتی ہیں، کنکر اٹھا کر وہ اڑ کے دور دور جا سکتی ہیں، اور جب پینک ہو تو پھر وہ اپنی جگہ ایک دم چھوڑتی ہیں. تو اس لیے یہ تصور باندھیں کہ ابابیل جو کنکر اٹھا کے چلی ہے، اور کنکر وہاں جو خدا نے فرمایا ہے وہ مٹی کے سخت ڈھیلے فرمایا ہے. ابابیل بڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی، ضروری نہیں کہ چھوٹی چھوٹی ہوں. ایسی ابابیل تھیں وہ جو مٹی کے پتھر کی طرح سخت ہوئے ہوئے گٹھے ہوئے ڈھیلے اٹھا کر اڑ کے لے کر اڑی ہیں، اور ایک موقع پر جا کر معلوم ہوتا ہے کیلکولیٹڈ تھا یہ نظام کہ ان کی طاقت جواب دے گئی ہے، وہاں انہوں نے چھوڑنے شروع کر دیے ہیں. اور وہ موقع تھا جو اصحاب فیل کے اوپر جب وہ پہنچے ہیں. دوسرے ان پتھروں میں کوئی جراثیم تھے ایسے، چونکہ وہ اپنے گھونسلوں سے جہاں سے جو انہوں نے گھڑے بنائے ہوئے تھے ان سے اٹھا کے لائی ہیں، تو ان کی بیٹھوں ان کی اور گندے مواد سے وہ انفیکٹڈ تھی. چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کو اصحاب فیل کو ایک قسم کی چیچک نے آ لیا تھا، اور وہ چیچک جو تھی اس نے ان کے جسموں کو کھا لیا، ان کو بہت برا حال کیا ہے. تو صرف پتھروں کی مار نے نہیں مارا، پتھروں نے جو زخم پہنچائے ہیں ان زخموں کے ساتھ خون میں وہ جراثیم داخل ہوئے ہیں، جیسے ٹیکا کر کے بعض جراثیم داخل کیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر پتھروں سے براہ راست مرنے کی بجائے وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر جسے چیچک کہا جاتا ہے وہ مارے گئے. پھر جن پرندوں نے ان کو اٹھا کر مارا وہ ابابیل نہیں تھیں، وہ دوسرے پرندے تھے جو گرد اور مردار خور ایسے موقعوں پہ اتر آیا کرتے ہیں. وہ پھر لاشوں کو پٹھا کرتے ہیں، پتھروں اور چٹانوں پر مار مار کے توڑتے ہیں کہ جب سر توڑ کر اس میں سے گودا نکالتے ہیں. یہ پورا منظر ہے جو ان آیات سے ابھرتا ہے، اور ان میں کوئی بھی تعجب کی بات نہیں سوائے اس کے کہ اعجاز کا پہلو ہے. خدا تعالیٰ قانون توڑ کر تو اعجاز نہیں بنایا کرتا، قانون کو خاص رستوں پر مسخر کر کے ان سے جو نتیجے پیدا ہوتے ہیں وہ اعجاز کے طور پر کام کرتے ہیں، اور انبیاء کی تائید میں وہ نتیجے ظاہر ہوتے ہیں. یہاں خانہ کعبہ کی حفاظت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز دکھایا. سمجھے؟ حضور پچھلے ہفتے ایک میچ چیلنج ہوا تھا، ایک چیس. یہاں ایک سیکنڈ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کہ دوسرے پرندوں نے ان کو اٹھا کے نیچے پھینکا، یہ قرآن کریم کی ان آیات میں صرف ایک پہلو ہے ابھی ابہام کا، کہ ابابیل کے بعد کسی اور پرندے کا ذکر نہیں ملتا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. یہ جو ترمیہم بحجارۃ من سجیل ہے، اس کی بعض مفسرین نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ وہ اوپر سے پتھر مارنا مراد نہیں، بلکہ بیماری پھیلی ہے ان کے آنے سے، اور وہ پرندے ان کو پتھروں کو مٹی کے ڈھیلوں پر ٹکراتے تھے. یہ جو
तफसीरी नोट्स हैं, बाज़ जगह मैंने पढ़े हैं, इनमें सिर्फ एक इबहाम रह जाता है कि तरमीम की ज़मीर तो अबाबील की तरफ जाती है और अबाबील इस तरह मुर्दाशों को पटखानी करती, वो गिद्ध वगैरह हैं जो ये काम करते हैं। तो ये अगर तौजीह ना भी तस्लीम की जाए तो अब मजमून अपनी जात में वैसे ही मुकम्मल है। अबाबील का कंकरियां लेकर उड़ना साबित शुदा हकीकत है, और तूफान आए हों बहुत खौफनाक, किसी वजह से डर गई हों, तो वो अपने घोंसलों से निकलती हैं फिर, और उनका उड़कर वो पत्थर बरसा देना किसी जगह, ये एक तभी बात है। इसलिए मेरे नज़दीक उस तौजीह की एक सहारे की ज़रूरत नहीं है। तरमीम बेयाज में सिजील फजालहुम अस्फ़ माकूल, ऐसे भूसे की तरह जो खाया गया हो, उसके अंदर कुछ भी न रहा हो। ये चेचे की बीमारियां जिस्म को गला देती हैं कि दूसरे जरासीम हमलावर होते हैं, और वो मरीज जो ओपन खुला मैदान में पड़ा हुआ गल सड़ जाए, उस पर ये नक्शा वैसे ही पूरा आता है। समझ गए? अब फरमाइए।